اس لیے جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. شروع میں اللہ کو کہنا پڑا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے میرے محبوب آپ کی پاکیزہ زبان کا کیا کہنا ہے، لیکن اس وقت جب جبریل پڑھیں اس وقت آپ مت پڑھیے. لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس وقت آپ سنتے رہیے جبریل کیا پڑھ رہے ہیں. ان علینا جمعہ قرآن، آپ کا خیال ہے کہ کوئی لفظ میں بھول جاؤں گا، تفہیم سے کوئی بات رہ جائے گی، ہمارے ذمہ ہے، ہم بھولنے نہیں دیں گے. لیکن جب جبریل پڑھیں اس وقت آپ بہت سکون سے سنیے. پھر جو آیات آتی تھی ایک ایک سورت کے ساتھ 70 ہزار فرشتے آیا کرتے تھے. جب خود قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے، جبریل آتے تھے اور سنا کر چلے جاتے تھے؟ نہیں. سردی کے مہینوں میں پسینہ آ جاتا تھا، سردی کے مہینوں میں پسینہ آ جاتا تھا. جب آپ سنتے تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. تو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا سکھلایا اللہ کے رسول نے. خود صحابہ کی تربیت بھی کی، سکھلایا صحابہ کو اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، تربیت بھی کی، اس حرف کو اس طرح پڑھو. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پھر یہ بھی پیغمبر کا کام ہے کہ بتلائے اس آیت کے یہ مطلب ہے، اس جملے کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ نے کسی اور پر نہیں چھوڑا ہے کہ آیت پیغمبر پڑھیں اور پھر ترجمہ کوئی اور خود اپنی مرضی کا کر لے. نہیں، پیغمبر نے خود بتلایا یہ آیت اتری ہے، مفہوم یہ ہے، پیغام یہ ہے، مطلب یہ ہے. ورنہ دنیا اپنا مطلب پہنا لیتی، ہر علاقے کے ایک الگ قرآن ہو جاتا، ہر علاقے کا الگ قرآن ہو جاتا. اس لیے کہ زبان تو عربی ہے نا، جہاں جہاں کی زبان عربی ہوتی، عربی نہ بھی ہوتی، جو عربی جانتا ہوتا اپنا مطلب پہنا لیتا. لیکن اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بھی پیغمبر کا کام ہے کہ اندر کے جو اخلاق ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق سیئہ. اچھے اخلاق و عادات یہ لانے پڑتے ہیں. اخلاق کے صحیح تو آدمی کے اندر موجود، برائیاں تو موجود ہوتی ہیں. کسی کپڑے کو گندا کرنا تو اس کے لیے کسی صابن عطر کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے. کسی مکان کو ویران رکھنے کے لیے کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود صفائی چھوڑ دو ویران ہو جائے. بالکل ایسے ہی اخلاق کا معاملہ ہے. تو پیغمبر کا تیسرا کام کیا بتلایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ. جو قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں ان میں جو احکامات ہیں، اللہ کیسا بندہ چاہتا ہے اس کے مطابق جو اخلاق ہونے چاہیے، ان اخلاق کو کون بنائیں گے؟ کہ پیغمبر بنائیں گے. ان اخلاق کی تعلیم کون دیں گے؟ کہ پیغمبر دیں گے. خود پیغمبر اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے، یہ اخلاق ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور بھی ساتھ بتلایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. والحکمت، حکمت کیا ہے؟ حکمت فعل، حکمت نظری، کہ عمل کس طرح کرو جس طرح میں کر کے دکھلاتا ہوں. عمل کے کرنے میں بھی خالی چھوڑ نہیں دیا گیا ہے. تمہاری مرضی جس طرح چاہو وضو کرو، تمہاری مرضی جس طرح چاہو نماز پڑھو، تمہاری مرضی جس طرح چاہو اذان پڑھو، چھوڑا نہیں گیا ہے. بلکہ ایک ایک عمل کو خود سکھلایا گیا ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. پہلے پیغمبر نے عمل کو کر کے بتلایا اور جن اعمال سے روکنا تھا ان سے روک کے بتلایا اس طرح روکو. تو قرآن پاک اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. ساری نعمتیں کھلی بھی نہیں ہیں یہاں عالم میں. یہ عالم اتنا چھوٹا ہے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ درخت اگر اللہ بتلاتے رنگ ایسا ہے تو اس دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے.